السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران۔ آپ دیکھ رہے ہیں لبرا ٹی وی۔ ہم نے آج تک شاید آپ کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیے، مگر آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو مسجد نبوی کی طرز پر بننے والی اسلام آباد F8 میں مسجد رحمت للعالمین پر ہے، جس میں درجن سے زائد ڈاکٹر، فری فارمیسی، فری شوز ٹور، فری مسجد گارمنٹس، فری کونسل، یہاں تک کہ مسجد میں ٹیوشن سینٹر بھی فری ہے۔ آپ نے آج تک دینی کتب میں یا علماء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی میں ہونے والے معاملات کا سنا ہوگا۔ مسجد میں صحابہ کرام کے نجی معاملات اور مسجد کو تربیت گاہ کے طور پر کیسے استعمال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام آباد کی اس مسجد کو بطور شادی ہال بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں مستحق بیٹیوں کی بغیر کسی اجرت کے رخصتی کی جاتی ہے۔ کھانا بھی مسجد انتظامیہ دیتی ہے۔ پاکستان میں بہت سی مساجد ہیں جن کو تقریباً صرف اسلامی عبادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام آباد کے پوش علاقے F8 میں واقع یہ ایک ایسی مسجد رحمت للعالمین ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں دینی اور سماجی کاموں کے ساتھ تقریباً 2 درجن شعبے حیرت انگیز طور پر احسن طریقے سے بخوبی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مسجد میں 13 اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں۔ نیورو سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بہت دور رہتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ویڈیو کالز لنک کے ذریعے بھی مکمل علاج فری کرتے ہیں۔ آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے فری چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اگر چیک اپ کے بعد کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو مسجد فارمیسی سے ہر قسم کی مفت دوائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوائی کے ساتھ اگر کوئی شخص بھوک کا شکار ہے تو اس مسجد میں آ جائے۔ روزانہ ظہر کی اذان کے بعد دسترخوان لگ جاتا ہے اور بعد از نماز مستحق افراد باعزت طریقے سے کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں، بیٹے یا بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہے تو فکر مند نہ ہو۔ مسجد میں ایک شادی ہال بھی موجود ہے جہاں مفت باعزت طریقے سے شادیاں بھی کی جاتی ہیں۔ مسجد میرج ہال میں شادی کے تمام لوازمات مفت مہیا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو کھانے کا انتظام کر لیں۔ بصورت دیگر مسجد انتظامیہ مناسب کھانے کا انتظام بھی کرتی ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کا میرج ہال ایک محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جو دلہا اور دلہن یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ان کو تمام لوازمات کے علاوہ رخصتی کے وقت مسجد انتظامیہ کی جانب سے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ تحائف کبھی سوٹ، کبھی گھریلو سامان اور کبھی کیش کی صورت میں ہوتے ہیں۔ بیوہ ماں کی بیٹیوں کے لیے مناسب اور خاص پیکج بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تحائف اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے دلہا دلہن کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے شہری رحمت للعالمین مسجد کے ساتھ مل کر ایک شاندار سماجی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے سماجی رویے اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں۔ بہت سے معاملات اسلامی تعلیمات کے متضاد ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جہیز بھی ہے۔ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے ہزاروں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ جہیز جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے بھی مسجد رحمت للعالمین نے سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مسجد میں ایک پینا فلیکس بھی موجود ہے جس میں لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ میں جہیز نہیں لوں گا، میں جہیز نہ لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں ناچاکی ہے یا بہن بھائیوں کی آپسی ناراضگی ہے یا دلہا دلہن میں آپس میں نہیں بنتی اور بات طلاق کی نوبت تک آ رہی ہے تو طلاق سے پہلے جامعہ مسجد رحمت للعالمین آ جائیں۔ یہاں مسجد فیملی کونسل موجود ہے۔ یہ کونسل پیار محبت سے سمجھا کر تصفیہ کرواتی ہے۔ اس طرح طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں ایک رفاہی فلاحی شاندار منصوبہ بیت المال بھی ہے۔ اس کے ذریعے پورے پاکستان کے تمام مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، معذور ہیں، کوئی بیوہ ہے، کسی کی تعلیمی ضرورت کے لیے وظیفہ چاہیے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے، ان تمام حالات میں مسجد کے بیت المال سے کیش رقم ان مستحقین کو دی جاتی ہے۔ بیت المال میں رقم کا شفاف ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ دراصل باقاعدہ درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، پھر چھان بین کی جاتی ہے اور پھر مسجد انتظامیہ اور خاموش مددگار کے ذریعے ہر مہینے 300 سے 400 مستحق افراد کی باعزت خاموشی سے مدد کی جا رہی ہے۔ صرف کیش رقم ہی نہیں، اس کے علاوہ جو لوگ کپڑوں کو خرید نہیں سکتے تو مسجد سے بلا تفریق بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے لے کر جا سکتے ہیں۔ مسجد فری گارمنٹ سٹور میں کپڑوں کے علاوہ جوتے بھی موجود ہیں۔ ان جوتوں میں روزمرہ کے شوز کے علاوہ اسکول شوز بھی موجود ہیں۔
یا نئے اور استعمال شدہ شوز بھی دستیاب ہیں۔ اسلام آباد کے شہری اپنے استعمال شدہ کپڑے اور جوتے مسجد میں رکھوا جاتے ہیں جو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اس طرح جن مستحقین کو جوتے درکار ہوں وہ آئیں اور بلا تفریق اپنی ضرورت کے جوتے مسجد فری شو سٹور سے لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے تو اسکول یونیفارم بھی مسجد میں دستیاب ہیں۔ اسکول یونیفارم کے ساتھ اگر کوئی شخص ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتا تو میٹرک تک مسجد میں فری ٹیوشن سینٹر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کے لیے مسجد میں باقاعدہ آرام گاہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے، اس کا کوئی قانونی مسئلہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے اور وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، مسجد میں لیگل ایڈ سسٹم بھی موجود ہے۔ مظلوم کے لیے فری وکلاء کا انتظام بھی ہے۔ مسجد کے پینل میں 4 وکلاء موجود ہیں جو عدالتی امور کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد رحمت للعالمین دینی یا بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ سماجی، جسمانی اور ذہنی تربیت کے لیے بھی کوشاں ہے۔ مسجد میں کسی بھی نماز یا کسی اوقات میں چندے کی مانگ بھی نہیں کی جاتی۔ کوئی چندہ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں جو خود اس کار خیر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا و آخرت کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ اس کار خیر میں ملکی و غیر ملکی لوگ مکمل اعتماد کے ساتھ شریک ہیں۔ تقریباً تمام مددگار لوگ گمنام ہیں، خاموشی سے مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں دینی اور بنیادی ضروریات کے ساتھ سماجی و جسمانی نشوونما کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اگر والدین مصروف ہیں، والدین بچوں کے ساتھ پلے ایریا یا پارک میں نہیں جا سکتے، تو یہاں بچے بچیوں کے لیے محفوظ ماحول موجود ہے۔ مسجد سیلف سیف ڈیفنس کلب میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ بچوں کو منفی سرگرمیوں سے بچا کر تعمیری سوچ مہیا کی جائے۔ اس طرح بچے نمازی بھی بن رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کھیل سیشن اور پھر مغرب کی نماز ادا کر کے گھر جاتے ہیں۔ بہت سی مساجد ہیں جو کچھ رفاہی کاموں کی حد تک کام کر رہی ہیں، مگر مسجد رحمت للعالمین نے مسجد نبوی اور دور رسالت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ وہ تو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے احکام پر عمل پیرا ہیں۔ منفرد اور معلومات سے بھرپور ویڈیو اگر پسند آئے تو دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ حسب ضابطہ درخواست ہے کہ آج لبرا ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ باقی مساجد میں بھی کیسے ہم ان کاموں کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا